Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you माशरती उलूम. मैं आपको माशरती उलूम पढ़ाऊँगी. ठीक है बच्चों, कल हमने पढ़ा था हुकूमत के अज़ा जो कि अनासिर भी बोलते हैं हम, जिन्हें ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है. तो ये कल हमने इनके बारे में पढ़ा था. हमने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के बारे में पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब किसी मुल्क का रकबा ज़्यादा होता है तो एक ही हुकूमत जो है, जैसे कि वफाकी हुकूमत बेहतर तरीके से नज़्म व नस्क को नहीं चला सकती, तो उसके लिए मरकज़ी के अलावा सूबाई हुकूमतें भी बनानी पड़ती हैं. ठीक है, हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट में, हुकूमत में मुकन्ना होते हैं, इंतज़ामिया होते हैं, अदलिया होते हैं, जिन्हें हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बोलते हैं. मुकन्ना वो होते हैं जो कानून बनाने वाले इदारे होते हैं, इंतज़ामिया वो हैं जो मुल्क चलाने वाले होते हैं, और अदलिया जो लोगों को इंसाफ फराहम करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे इनकी डिटेल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर. आज हम स्टार्ट करेंगे वफाकी मुकन्ना से, लेजिस्लेचर से. वफाकी मुकन्ना लेजिस्लेचर जिन्हें हम बोलते हैं, ये एक ऐसा इदारा है जो कानून बनाने का इख्तियार रखता है. ठीक है, इनके पास इख्तियार होता है कि ये कानून बना सकें. ये इदारा हुकूमती मामलात पर नज़र रखता है. ठीक है, ये मुकन्ना दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ईवान बाला और ईवान ज़ेरी, यानी कि सेनेट और नेशनल असम्बली. ठीक है, ईवान बाला जो होता है जिसे हम सेनेट बोलते हैं, और ईवान ज़ेरी जो कि नेशनल असम्बली बोला जाता है जिन्हें. ठीक है, जैसे कि बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि हुकूमत का जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है फेडरल गवर्नमेंट का, ठीक है, उसमें सेनेट भी आता है, नेशनल असम्बली जिसे हम कौमी असम्बली बोलते हैं ये भी आता है. ठीक है, सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये सब शामिल होते हैं. इन सब अनासिर के मिलने से ही हुकूमत जो है सही तरीके से काम कर सकती है. अगर इनमें से एक ऑर्गन भी निकल जाए तो हुकूमत जो है वो मुतासिर होती है. ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे ईवान बाला के बारे में. ठीक है, जिसे हम सेनेट भी बोलते हैं. ईवान बाला सेनेट जिसे हम कहते हैं तमाम सूबों की नुमाइंदगी करता है. ठीक है, ये जितने भी सूबे हैं हमारे मुल्क में उनकी नुमाइंदगी करता है. पाकिस्तान में इसके मेंबरान की तादाद 104 है. ठीक है, पाकिस्तान में इसके मेंबरान की तादाद कितनी है? 104. हमने पढ़ा ईवान बाला जो है ये तमाम सूबों की नुमाइंदगी करता है, और इसके जो मेंबर हैं, टोटल मेंबर इसके 104 हैं. ठीक है, इन्हीं मेंबरान में से सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होता है. यानी कि इनके जो 104 मेंबर्स हैं, इनमें से दो जो हैं, एक सेनेट का चेयरमैन और दूसरा डिप्टी चेयरमैन मुंतखब किया जाता है, जो सेनेट के अजलास की सदारत करता है. ठीक है, ईवान बाला जो है तमाम सूबों की नुमाइंदगी करता है. एक तो हमने इसमें ये पढ़ा. दूसरा हमने पढ़ा कि इसके जो टोटल मेंबर हैं वो 104 होते हैं, और इन 104 मेंबर में से दो मेंबर जो हैं वो एक सेनेट का चेयरमैन मुंतखब होता है और दूसरा डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होता है, जो सेनेट के अजलास की सदारत करता है. नेक्स्ट है हमारे पास ईवान ज़ेरी. ठीक है, पाकिस्तान में ईवान ज़ेरी को कौमी असम्बली कहा जाता है, जिसके अरकान की तादाद 342 है. ठीक है, 342 इसके टोटल मेंबर्स होते हैं. यह आम इंतखाबात के नतीजे में वफाकी सतह पर कायम होने वाला कानून साज इदारा है. ये कानून साज इदारा यानी कि ये कानून बनाने वाला इदारा है वफाकी सतह पे, यानी कि नेशनल लेवल पे. ठीक है, कौमी जिसे हम सेंट्रल कहते हैं, वफाकी किसको बोलते हैं? सेंट्रल जो इदारा होता है, जो मेन इदारा कानून साज है, कानून बनाने वाला, जिसके अरकान बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब होते हैं. इनके जो अरकान हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अवाम की वोट से मुंतखब होते हैं. ठीक है, कौमी असम्बली के अजलास की सदारत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर करता है. कौमी असम्बली के अरकान वज़ीर आज़म का इंतखाब करते हैं. कौमी असम्बली का जो अजलास होता है उसकी सदारत स्पीकर करता है या फिर डिप्टी स्पीकर करता है. ठीक है, और कौमी असम्बली के अरकान जो हैं
وہ وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے جو ارکان ہوتے ہیں، جو ان کے ممبر ہوتے ہیں، وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ وہ وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کی صدارت اسپیکر یا پھر ڈپٹی اسپیکر کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر قیادت وزراء کی ایک جماعت جسے ہم کابینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حکومت چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر قیادت یعنی کہ وزیر اعظم کے ساتھ وزراء کی ایک جماعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وزراء کی جو جماعت ہوتی ہے اسے ہم کابینہ بھی بولتے ہیں، جو حکومت چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صدر پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ صدر پاکستان ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے۔ ریاست پاکستان کا ایک اعلیٰ ترین عہدہ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا یہ ایک اعلیٰ ترین عہدہ ہے۔ صدر کے عہدے کے لیے امیدوار کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر امیدوار جو ہے اس سے صدر کے عہدے پہ آنا ہے تو اس کا مسلمان ہونا بہت ضروری ہے۔ کم از کم عمر 45 سال ہونی چاہیے۔ پاکستان میں سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان صدر کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی کہ صدر کا انتخاب کون کرتا ہے؟ پاکستان میں سینٹ، ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ قومی اسمبلی اور نمبر 3 پہ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ صدر کے عہدے کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔ 1973 کے آئین کے تحت وفاقی حکومت میں تمام اختیارات کا استعمال صدر پاکستان کے نام پر ہوتا ہے، یعنی کہ 1973 کے جو آئین کے تحت وفاقی حکومت ہوتی ہے، تمام اختیارات کا استعمال کس کے پاس ہوتا ہے؟ صدر پاکستان کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ ہے ایوان صدر اسلام آباد، ٹھیک ہے، اور اب ہم پڑھیں گے قانون سازی کا طریقہ، پروسیجر آف لیجسلیشن، ٹھیک ہے، پروسیجر آف لیجسلیشن، قانون سازی کا طریقہ جسے ہم بولتے ہیں پروسیجر آف لیجسلیشن۔ جب بھی کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت پیش آئے یا کسی موجودہ قانون کو بدلنا ہو تو عموماً ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی جسے ہم بولتے ہیں میں ایک بل مسودہ پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بل پیش کیا جاتا ہے جس پر تفصیلی بات چیت اور بحث ہوتی ہے۔ ایوان زیریں کے ارکان سے منظوری کے بعد اسے ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھیجا جاتا ہے، اس پر دوبارہ غور کیا جا سکے، یعنی کہ جو قومی اسمبلی ہوتی ہے اس میں بل پاس جب ہو جاتا ہے تو اس کے کہاں بھیجا جاتا ہے؟ ایوان بالا یعنی کہ سینٹ میں، تاکہ اس پر دوبارہ سے غور کیا جا سکے۔ دونوں ایوانوں کے ارکان جب اس بل کو منظور کر لیتے ہیں تو صدر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ صدر کی منظوری کے بعد یہ بل قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایوان یعنی کہ زیریں اور بالا جو ہے دونوں ایوان جب اس کو منظور کر لیتے ہیں تو اس بل کو صدر کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ جب صدر کی منظوری ہو جاتی ہے تو یہ بل قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وفاقی انتظامیہ فیڈرل ایگزیکٹو مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کا نفاذ انتظامیہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، مقننہ جو ہے جب قانون بناتے ہیں تو ان کے قوانین کا نفاذ جو ہے وہ ایگزیکٹو کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مقننہ جو قانون بنانے والے ادارے ہیں اور ایگزیکٹو انتظامیہ جو ملک چلانے والے ہیں، ٹھیک ہے، قانون بنانے والے قانون بناتے ہیں اور جو انتظامیہ ہے وہ ان قوانین کا نفاذ کرتی ہے یعنی کہ لاگو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وفاقی انتظامیہ وزیر اعظم اور کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ وفاقی انتظامیہ جو ہے اس میں وزیر اعظم اور کابینہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہ حکومت ملک کے معاملات سنبھالتی ہے جیسے تعلیم، صحت، دفاع، امور خارجہ، ذرائع نقل و حمل اور سیر و سیاحت کے معاملات وغیرہ، یعنی کہ وفاقی انتظامیہ فیڈرل ایگزیکٹو جو ہیں قانون بنانے والے قانون بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قوانین کا نفاذ کون کرتا ہے؟ ایگزیکٹوز، ٹھیک ہے۔ وفاقی انتظامیہ جو ہے اس میں وزیر اعظم اور کابینہ شامل ہوتی ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ وفاقی حکومت کا فیڈرل گورنمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا ہیڈ ہوتا ہے۔ یہ حکومت جو ہے وہ ملک کے معاملات کو سنبھالتی ہے جیسے تعلیم، صحت، دفاع، تعلیم کے معاملات، صحت کے، دفاع کے یعنی کہ حفاظت کے، امور خارجہ جو ہوتے ہیں وہ جو ایکسٹرنل افیئرز ہوتے ہیں، ذرائع نقل و حمل، ٹھیک ہے، اور سیر و سیاحت کے معاملات جو ہیں یہ سب جو ہے وفاقی انتظامیہ کرتے ہیں۔ یہ دفتر وزیر اعظم، ٹھیک ہے، اسلام آباد میں ہے یہ۔
وزیر اعظم ابھی میں نے آپ کو بتایا وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان تھے. ٹھیک ہے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان تھے. اوکے، وفاقی عدلیہ پڑھ لیتے ہیں. فیڈرل جوڈیشری وفاقی مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کا انتظامیہ ایگزیکٹو کے ذریعے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے عدلیہ کام کرتی ہے. کام کون کرتا ہے اس پہ؟ ان قوانین کو بناتا کون ہے؟ مقننہ. ٹھیک ہے، جو قانون بناتے ہیں. ایگزیکٹو جو ہے اس کا نفاذ کرتے ہیں، اور ان کو یقینی کون بناتا ہے؟ عدلیہ. جوڈیشری کام کرتی ہے اس پہ. یہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے انہیں انصاف فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے، قانون کو توڑنے والوں اور ان کی خلاف ورزی کرنے والے کو عدلیہ سزا دینے کا اختیار رکھتی ہیں. عدالتیں مقدمات کی سماعت اور قوانین کی تشریح کرتی ہیں. ٹھیک ہے، عدالتیں جو ہیں جو قوانین کو توڑتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتی ہیں، ان کو سزا سناتی ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی عدالت پاکستان کی کون سی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے. ٹھیک ہے، اس کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتا ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ملک کی تمام عدالتیں سپریم کورٹ کے متحد کام کرتی ہیں. پورے ملک کی تمام عدالتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے تحت کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. پیج نمبر 40 تک ہم نے ریڈنگ کی. نیکسٹ ہم پڑھیں گے صوبائی حکومت، جسے ہم پروونشل گورنمنٹ کہتے ہیں. یہ ہم ہمارے کل کے لیکچر میں پڑھیں گے. آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.